خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد. الذي بعث ليتمم مكارم الاخلاق وانه لعلى خلق عظيم، وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الحسين الله أحسن الثناء وآخر الصفراء اللهم إني عبدك لا نكلتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ مجالس حسینی اور یہ حسین اور حسین علیہ السلام کے جانثاروں اور ساتھیوں کی یاد، یہ فرش عزا، یہ سینہ زنی اور یہ ماتم داری ہمارے بزرگوں کی وہ عظیم میراث ہے جس کے برابر کوئی میراث نہیں ہے. غم حسین، مجلس حسین، یاد حسین ہمارے اسلاف، ہمارے مرحوم والدین کا وہ عظیم سرمایہ ہے ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، کہ جس کے برابر کوئی سرمایہ نہیں. میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے والدین نے، ہمارے مرحومین نے ہمارے لیے ایک پیسہ بھی میراث کے طور پر نہ چھوڑا ہوتا، کوئی سائبان، کوئی ایک کمرہ بھی، کوئی ایک روپیہ بھی ہمارے لیے نہ چھوڑا ہوتا، تب بھی ہم ان کا اس بات پر حق ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں حسین علیہ السلام کی مجلس میں اور فرش عزا پر حاضر ہونے کی تربیت دی. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک دن ہماری زندگی، دنیاوی زندگی کا اینڈ ہو جائے گا اور پھر ہمارے بدن پر مٹی ڈالی جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی، پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ان مجالس کا تربیتی کردار اور انسان کے اندر اصلاح اور انسان کے اندر تبدیلی کی کیا طاقت تھی. خدا ہمارے ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمارے درمیان غم حسین اور مجلس حسین کا عظیم میراث اور عظیم سرمایہ ہمارے درمیان چھوڑا. خدا ہمارے ان والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس عظیم مکتب میں حاضر ہونے کا سلیقہ سکھایا ہے. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان تمام علماء
اور خطبہ کا جو منبر پر آ کر ہمیں حسینیت سے آشنا کرتے تھے، کربلا کے شہیدوں کی سیرت سے آشنا کرتے تھے، اور خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان تمام شعراء حضرات کا جو اپنے فن شعر کے ذریعے حسینیت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نذران عقیدت پیش کرتے تھے، اور خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کربلا سے لے کر آج تک اس عزاداری کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے، کربلا سے لے کر آج تک شہداء جان کے نذرانے پیش کر کے ان مجالس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر سال کتنے جوان شہید ہو جاتے ہیں اس فرش حضا کی حفاظت کے لیے۔ اسی نائجیریا جو ہماری نظر سے اب بالکل دور ہو چکا ہے، ہم بھول ہی گئے ہیں، اس سال بھی وہاں 3-4 نوجوان، ہماری انفارمیشن کے مطابق ہو سکتا ہے زیادہ ہو، اس لیے کہ دنیا میں اب مظلومین کے لیے ایک بائیکاٹ جو ہے وہ میڈیا کا بائیکاٹ ہے۔ اسی محرم میں وہاں 3-4 لوگ شہید ہو گئے، اس سے پہلے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ خدا ان راہ عزاداری اور راہ حسینیت کے شہداء کو شہدائی کربلا کے ساتھ معشور فرمائیں، اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ وہ علماء جو اس موضوع یا پورے ہندوستان میں دور دراز علاقوں میں آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اس وقت قبروں میں سو رہے ہیں، ان تمام علماء کی مغفرت کے لیے جنہوں نے اپنے قلم سے مکتب حسین کی خدمت انجام دی ہے، اگر وہ اس وقت قبروں میں سو رہے ہوں، ان تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے۔ جو نوجوان ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، جو بانیان مجالس ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ آج تک جتنے بھی حسینیت کے راہ میں شہید ہوئے ان کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان کی روحوں کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کی صحت سلامتی کے لیے، اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو عزیز و اقارب ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو ارد گرد ہمسائے لوگ رہتے ہیں ان کی صحت سلامتی اور کامیابی کے لیے، اور پوری دنیا میں جو دین مبین اسلام اور حسینیت کی خدمت بجا لا رہے ہیں ان کی صحت سلامتی کے لیے، اور جو ہمارے مہاراج عظیم ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری قیادت ہے، ان کی صحت سلامتی، تندرستی، کامیابی، سرفرازی، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ہمارا موضوع گفتگو مولا حسین علیہ السلام کا شب عاشوراء کا خطبہ ہے۔ شب عاشوراء مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا 72 ساتھیوں کے درمیان اور اپنے اہل بیت کے درمیان۔ وہ خطبہ بقول اقبال کے نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ وہ خطبہ در واقع ہماری نجات کا نسخہ ہے۔ حسین علیہ السلام نے شب عاشوراء جو خطبہ دیا کس حالت میں دیا؟
اس طرح آیات کے بارے میں کہتے ہیں نا شان نزول، یہ آیت کس ایٹماسفیئر میں نازل ہوئی، اس وقت کنڈیشن کیا تھی، اس وقت شرائط کیا تھے۔ حسین علیہ السلام نے شب عاشوراء کس حالت میں وہ خطبہ دیا؟ اس حالت میں خطبہ دیا کہ حسین علیہ السلام خود 3 دن کے بھوکے، اور کن کے درمیان خطبہ دیا؟ ان کے درمیان خطبہ دیا جو خود سننے والے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ اگر اس چیز کو مانا جائے کہ 7 محرم سے پانی بند کیا گیا یا 7 محرم سے پانی کی قلت تھی، اور کس ایٹماسفیئر میں خطبہ دیا مولا حسین نے کہ حسین کے ارد گرد قریب 30,000 کا لشکر ہے، اور کن حالات میں مولا حسین نے خطبہ دیا کہ حسین علیہ السلام کے خیمے میں بچوں کی رونے کی آواز بلند ہے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ پیاس کی وجہ سے اگر ہم کہیں مبالغہ نہیں کہ حسین علیہ السلام اس وقت یہ خطبہ دے رہے ہیں جب حسین کے خیمے میں، حسین کے کیمپ میں دنیا کی ساری سختیاں جمع ہو چکی تھیں۔ دنیا کی سب سے ارزان اور سستی چیز، مفت چیز پانی، وہ بھی اس وقت حسین علیہ السلام کے خیمے میں میسر نہیں تھی۔ 30,000 کا لشکر جن کے خیمے میں دنیا کا سارا آرام جمع ہو چکا تھا، اور پھر وہ زہرا کا بھوکا اور پیاسا حسین اپنے پیاسے ساتھیوں کے درمیان خطبہ دیتے ہیں۔ آٹھ چیزوں کا اس میں ذکر کرتے ہیں۔ مختصر خطبہ ہے لیکن بہت ہی بامعنی۔ جو بھی انسان کربلائی جینا چاہتا اس کے لیے ان کا 8 چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ جس انسان کی آرزو یہ ہو کہ میں، میرے بچے، میرے فیملی، میرا معاشرہ، میری سوسائٹی حسینی بنے، تو اس کے لیے حسین علیہ السلام نے شب عاشور، بھوک و پیاس کے عالم میں نجات کا نسخہ بتا دیا اور حسینی جینے کا فارمولہ بتا دیا۔ ہو سکتا آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہو، لیکن حسین کا کلام فقط شب عاشورہ نہیں، ہر روز سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر دن حسین کا پیغام سننا ہے، ہر زمین کربلا ہے، ہر جگہ حسین کا پیغام سننا ہے۔ ہر دن عاشورہ ہے، عاشورہ میں انسان یا حسینی جیتا ہے یا یزیدی جیتا ہے۔ عاشورہ میں کچھ لوگ حسینی تھے جن کی تعداد کم تھی، اور کچھ لوگ یزیدی تھے جن کی تعداد زیادہ تھی۔ اگر انسان اپنے زمانے کے عاشورہ میں حسینی طرز زندگی جینا چاہتا ہے تو حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ اس کا فارمولہ بتایا۔ اگر کوئی اسی گجرات اور مہوا میں اپنے شب و روز حسینی انداز میں جینا چاہتا ہے تو حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر بھوک و پیاس کے عالم میں حسینی جینے کی خصلتیں، حسینی جینے کی کوالٹی سے ہمیں آشنا کیا۔ اور ہر زمین کربلا، ہر جگہ کربلا ہے، اور اگر انسان ہر جگہ، ہر سرزمین کی کربلا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے وہی فارمولہ اپنانا ہے جو فارمولہ حسین علیہ السلام نے بتایا۔ مولا حسین علیہ السلام شب عاشورہ اپنے ساتھیوں کے درمیان گفتگو جب کرتے ہیں تو اس طرح مولا حسین علیہ السلام، آج میں مختصر ہی اس کا ذکر کروں گا، باقی جو 4 دن بچیں گے ان 8 خصلتوں کا کچھ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اپنی توان، اپنی ظرفیت، اپنی محدود علم کے مطابق۔ مولا حسین علیہ السلام، یہ ذہن میں رکھیں، مولا حسین علیہ السلام خود بھوک و پیاس میں ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں۔
وہ بھوکا اور پیاسا انسان جس سے الظاہر اس طرح بھوک اور پیاس میں جو انسان گرفتار ہوتا ہے، سختیوں میں جو انسان گرفتار ہوتا ہے، اس کی زبان پر گلے اور شکوے ہوتے ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں تمام سختیاں جمع ہوئی ہو، وہ نا امیدی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، وہ اپنی بدقسمتی کا رونا روتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ زمان اور مکان کو گالیاں دیتا ہے، مگر حسین فرزند زہرا عاشورہ کا ایسا انسان اس طرح خطبے کا آغاز کر رہا ہے، اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمد السراء وضراء اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوۃ وفقہتنا بالدین وعلمتنا القرآن وجعلتنا اسماعا وابصارا وافئدہ ولم نجعلنا من المشرکین اما بعد الا فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي۔ ان تین لائنوں میں مولا حسین علیہ السلام نے 8 چیزوں پر فخر کیا۔ کتنی چیزوں پر؟ 8 چیزوں پر فخر کیا، 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ بظاہر جس کے کیمپ میں کچھ نہیں، وہ کہہ رہا میرے پاس وہ کچھ ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ بظاہر جس کے خیمے میں دنیا کی سب سے معمولی چیز پانی وہ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا خالق تیری بہترین حمد و ثنا، تو نے مجھے وہ 8 چیزیں اس بھوک و پیاس و مشکلات و سختی و پریشانی و گرمی میں، اس میں وہ چیزیں مجھے عطا کی ہے خالق جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کاش یہ خطبہ شب عاشور پڑھا جاتا، کاش یہ خطبہ شب عاشور پڑھا جاتا اور سنانے والا بھی کوئی عالم جلیل یا اگر طالب علمی ہوتا، مخلص انسان ہوتا، مجھ جیسا گناہگار نہ ہوتا تو اس کا اثر ہی کچھ ہوتا۔ لیکن ہم سب، میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے حسین کو بولنے نہیں دیا، ہم اپنی محفلوں اور مجلسوں میں اہل بیت کو بولنے نہیں دیتے، ہم حسین کی مجلسوں میں حسین کو نہیں بولنے دیتے، اور نہ ہماری قوم حسین کو سننا چاہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح روزہ عاشورہ وہ لوگ حسین کو نہیں سننا چاہتے تھے، جب مولا حسین، یہ تو ساتھیوں کے درمیان مولا حسین کا خطبہ ہے، جب مولا حسین لشکر عمر سعد کے درمیان خطبہ دے رہے تھے، اسی خطبے کے دوسرے جو روزہ عاشورہ مولا حسین کے خطبے تھے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سینٹیاں نکالتے تھے، وہ ڈف اور ڈول بجاتے تھے کہ حسین کا نجات کا پیغام ہماری کانوں تک نہ ٹکرائے۔ آج ہم سیٹیاں نہیں بجاتے ہیں، لیکن ایرے گہرے کو اتنا سنتے ہیں کہ حسین کا کلام گم ہو جاتا ہے۔ مجھ جیسے حقیر طالب علم کو آپ 2-2 گھنٹہ سنیں گے اور پوری رات شب عاشورہ کی حسین کے کلام پر غور و فکر کرنے کی رات ہے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، کہاں فرصت ہے؟ مولا فرماتے ہیں شب عاشورہ اپنے خطبہ ان جملوں سے آغاز کرتے ہیں، اسنی علی اللہ احسن الثناء، خالق یہ بھوکا فرزند زہرا، یہ پیاسا علی کا لاڈلا تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہے۔ میرے حسین کس بات پر خالق کی حمد و ثنا بجا لا رہا ہے؟ تیرے خیمے میں تو پانی بھی میسر نہیں ہے میرے حسین۔ فرزند زہرا تو کس بات پر خالق کی بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہے؟ تیرے آمنے سامنے آگے پیچھے بچے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔
حسین روئی حسین پکارے گی، تم لوگ ظاہر کو دیکھ رہے ہو، باطن کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے ہمارے جسم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن یاد خدا سے میرے ساتھیوں کے، میرے بچوں کے دل لبریز ہے۔ ٹھیک ہے میرے مقابل میں جو یزیدی لشکر ہے، عمر صاحب کا لشکر ہے، ان کے یہاں پانی میسر ہے، لیکن ان کو یاد خدا کی توفیق نہیں ہے۔ جب انسان کے دل سے یاد خدا نکل جاتی ہے، چاہے وہ جسمانی طور سے زندہ ہی ہو، روحانی طور سے ایسا انسان مردہ کہلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، خدا کو بھول جانا یعنی اپنے آپ کو بھول جانا، خدا کو بھول جانا یعنی موت کو گلے لگا دینا۔ زندہ انسان کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی اس کا چیک اپ کیا جائے، زندہ انسان کی نشانی یہ ہے کہ آیا اس کے دل میں یاد خدا ہے بھی نہیں۔ زندہ انسان یہ خون اس کے بدن میں سرکولیٹ ہوتا ہے یا نہیں، وہ سانس لیتا ہے یا نہیں۔ اسلامک ٹرمینالوجی میں، قرآن کی اصطلاح میں ایسے انسان کو زندہ نہیں کہتے ہیں۔ زندہ انسان کا معیار یہ ہے کہ آیا اس کے دل میں یاد خدا ہے یا نہیں۔ گویا حسین علیہ السلام اپنی زندہ ہونے کی، اپنے ساتھیوں کی زندگی، بلکہ بہترین زندگی کی کیا دعوت دے رہا، بہترین زندگی کا اعلان کر رہا۔ جب دل یاد خدا سے سرشار ہو، ایسے دل مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اگر دل میں یاد خدا نہ ہو تو انسان زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اشنی اللہ احسن الثنا، بہترین حمد و ثنا اس ذات کی جو زندگی کا سورس ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے، زندگی کا منبع ہے۔ لائٹ جل رہی نا ہمارے سامنے، لائٹ، یہ لیمپ، یہ ٹیوب لائٹ، یہ فین، اگر فقط ایک سیکنڈ کو بھی اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کو نہیں، ایک سیکنڈ کو آپ ڈیوائڈ کریں گے، کتنے میں ڈیوائڈ ہو جائے گا آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور اتنی دیر کے لیے لائٹ آف ہو جائے تو کیا یہ لائٹ سورس سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی یا نہیں؟ جس دیر تک یہ لائٹ آف ہو جائے گی، ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، رابطہ کٹ جائے گا کس سے؟ اسٹیشن سے۔ روشنی رہے گی یا اندھیرا چھائے گا؟ روشنی رہے گی یا اندھیرا چھائے گا؟ اگر کوئی انسان وہاں پر سوئچ پر ایک سیکنڈ کے لیے، بلکہ اس سے کم ٹائم کے لیے سوئچ کو آف کرے تو روشنی رہے گی یا اندھیرا چھا جائے گا؟ کیا چھا جائے گا؟ اندھیرا، چاہے سیکنڈ ہی کے لیے تو یہ سارے لیمپ اندھیرا چھا جائے گا۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی یاد خدا سے غافل ہو جائے، اس کو وہیں اسی لمحے کے لیے انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے معصومین اپنی دعاؤں میں خالق سے گڑ گڑا کر مانگتے تھے، ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اے معبود اس وقت تک کے لیے جتنی دیر انسان اپنی ان آنکھوں کی پلکوں کو کھولتا ہے بند کرتا ہے، معبود اتنے کم سمے اور اتنے کم ٹائم کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تو اتنے کم ٹائم کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پر چھوڑ جائے گا، ہم آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ آپ سے ڈسکنیکٹ ہونا ہماری موت ہے۔ اسٹیشن تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جتنے کم ٹائم ہی کے لیے یاد خدا سے دل خالی ہو جاتا ہے، انسان روحانی طور سے مر جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر ہمیں ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے،
ٹوائلٹ میں جاؤ تو ذکر پڑھو، کپڑے اتارو تو ذکر پڑھو، سوتے وقت تو ذکر کرو، جگہ جگہ پر گھر سے نکلو تو ذکر پڑھو، کھانا کھاؤ تو ذکر کرو، کھانا کھانے کے بعد تو ذکر کرو۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ثوابوں کا کیا ایک انبار لگ جائے، مقصد یہ ہے کہ تم لوگ زندگی کے منبع سے، سورس سے، سٹیشن سے ڈسکنیکٹ نہ ہونے پا جاؤ۔ مقصد یہ نہیں کہ تمہارے ثوابوں میں اضافہ ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ تم لوگ کنٹینیوسلی جو زندگی کا سرچشمہ ہے، جو زندگی کا سورس ہے، جو زندگی کا کیا منبع ہے، اس سے جڑے رہو، اس سے جڑے رہو۔ ہماری نظر میں جو چیز یعنی جہاں پر انسان کے یہاں خدا سے جوڑنے کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی انسان جب رفع حاجت کے لیے جاتا وہاں کیا یاد ہے خدا، دین کہتا نہیں، وہ تمہاری نظر میں ایک حقیر چیز ہے۔ تم انسان خود اتنا ویلیبل ہے، انسان کو خالق کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی اتنی ضرورت ہے، اگر یہ رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے وہاں بھی اس کو ذکر پروردگار کہنا ہے کہ کہیں خالق سے ڈسکنیکٹ نہ ہونے پائے۔ تو حسین یاد خدا کا اعلان کر رہا ہے، اشنی علی اللہ احسن الثنا وَأَحْمَدُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ایک تو یاد خدا روز عاشوراء کے پیغام مولا حسین کے خطبے میں، اور اس کے بعد فرماتے مولا اللہم، دوسرا پوائنٹ میں واپس آؤں گا اپنے موضوع کی طرف، موضوع تو یہی ہے لیکن ایک ایک کر کے میں یہ 8 چیزیں آپ کے سامنے گنوں گا، پھر ان کے ایک ایک چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک چیز یاد ہے خدا کی اہمیت، یاد خدا کی اہمیت، یاد خدا یعنی زندگی کے منبع سے، سورس سے، سرچشمے سے کنٹینیوسلی جڑا رہنا۔ جس طرح ایک لیمپ روشنی دینے کے لیے، لائٹ دینے کے لیے کنٹینیوسلی اس بات کا محتاج ہے، اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ جو پاور سٹیشن ہوتا ہے اس سے ہر دم جڑا رہے، اگر لیمپ کو کیا روشنی دینا ہے، اگر انسان کو اپنی روحانی زندگی کا، معنوی زندگی کا ہر دم اظہار کرنا ہے تو انسان بھی کنٹینیوسلی محتاج ہے کہ وہ زندگی کے منبع سے کیا جڑا رہے۔ زندگی کا منبع کیا؟ رب العالمین۔ ایک تو یاد خدا کا ذکر کیا مولا حسین نے، بھوک کے عالم میں خدا کو یاد کرنا اور ہے، اور بھوک کے لیے خدا کو یاد کرنا اور ہے۔ بھوک کے عالم میں خدا کو یاد کرنا اور ہے، اور بھوک کے لیے خدا کو یاد کرنا اور ہے۔ بھوک کے عالم میں خدا کو یاد کرنا یعنی حسینی طرز زندگی، اور بھوک کی وجہ سے خدا کو یاد کرنا یعنی دنیا پرستوں کی زندگی۔ بھوک کی وجہ سے خدا کو یاد کرنا، یہ جو مولا علی علیہ السلام نے بتایا عبادت کرنے والوں کے 3 درجات ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ جو کیا تاجروں کی عبادت، ایک عاشقوں کی عبادت ہے، ایک اور کیا ہے؟ تاجروں کی عبادت۔ یہ عاشقوں کی عبادت، یہ عاشقوں کا یاد خدا، یہ عاشق ہے جو یاد خدا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا حسین فرماتے ہیں اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، ہمارا سرمایہ نجات، بقول اقبال کے شروع میں نے کہا سطر عنوان نجات، ہماری نجات کا عنوان، کس کی نجات کا عنوان؟ انسان کی نجات کا عنوان، شیعہ کی نجات کا عنوان، سنی کی نجات کا عنوان، تمام انسانوں کی نجات کا عنوان حسین علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کی نجات کا عنوان حسین لکھ رہے ہیں۔ جیسے آج یونائٹڈ نیشن میں کچھ کمینے لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ ماحولیات کو ٹھیک کرنے کے سلسلے میں کوئی ڈیسیجن لے سکے، وہی لوگ جمع ہوئے جنہوں نے ماحول کو خراب کیا ہے نا؟ دنیا کے سارے قاتل لوگ وہاں گلے مل رہے ہیں، دنیا کے سارے ڈکٹیٹر لوگ وہاں گلے مل رہے ہیں، ہے نا؟ تاکہ ماحولیات کو کچھ اثر ہو جائے، پھر وہ کوئی عنوان وہاں سے کوئی منشور آ جائے گا، اس طرح یہ کرنا، ایسے یہ کرنا ہے۔
حسین علیہ السلام انسانیت کی نجات کا کیا نسخہ لکھ رہے ہیں، عنوان لکھ رہے ہیں. حسین فرمائے انسان کی نجات کا پہلا عنوان یہ کہ اس کے دل میں یاد خدا زندہ. پھر دوسرا عنوان کیا لکھتے ہیں حسین؟ اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ. معبود تیری بہترین حمد و ثنا. انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، ارد گرد طرح طرح کی نعمتیں ہو، انسان ان نعمتوں کو کھاتے کھاتے تھک جاتا ہو، اس وقت پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنا خدا تیرا شکر آج پیٹ بھر کے کھایا. ہاں خدا تیرا شکر، کھایا بھی ہضم بھی ہوا. یہ شکر. اور ہے ایک انسان وہ ہے جس کے بدن میں پانی بھی نہیں. ایک انسان وہ ہے جس کے سامنے وہ مجمع ہے، وہ سننے والے ہیں جو سارے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور وہ پیاسا انسان ہاتھ بلند کر کے اپنے ساتھیوں کے درمیان کہہ رہا ہے اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ. معبود یہ بھوکا حسین، پیاسا حسین تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہے. تو نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عظمت اور کرامت و بزرگی عطا کی. نبوت. آج تک نبوت کے ساتھ ہمارا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں، اس کے سلسلے میں ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. آیا نبی قصہ پارینہ ہے؟ آیا نبوت ایک ماضی کی کہانی ہے یا نہیں؟ نبوت کیا ایک کنٹینیوسلی ایک سلسلہ ہے؟ آج بھی اگر کسی انسان کو عظمت و بزرگی ہو کہ راستے پر گامزن رہنا ہے تو نبوت کے سلسلے کو ڈھونڈنا ہے. میں فقط ابھی اشاروں میں بات کر رہا ہوں، جب میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا تو میں بتاؤں گا. اگر آج بھی کسی انسان کو نجات کا راستہ ڈھونڈنا ہے حسین کی طرح، اگر کسی انسان کو عظمت کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اگر انسان کو کیا سرفرازی کا راستہ ڈھونڈنا ہے، چاہے سختیاں ہو، چاہے سینکشنز ہو، چاہے پابندیاں ہو، چاہے پوری دنیا ناراض ہو، تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کون سا سلسلہ آج نبوت کی طرح لے جا رہا ہے، کون سا سلسلہ آج ابو سفیان و ابو لہب کی طرف لے جا رہا ہے. میں صرف ابھی اشاروں میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں موضوع نہیں کھول رہا ہوں. جب میں یہاں تک آ جاؤں تو میں موضوع کو کھولوں گا. کون سا سلسلہ؟ کیا نبوت 40 ہجری کی بات تھی؟ کیا نبوت 40 ہجری کی بات تھی؟ یا نہ نبوت ایک سلسلے کا نام ہے. اور آج بھی نبوت کے سلسلے پر چلنے والے اور کیا ابو سفیان و ابو لہب کے سلسلے پر چلنے والے لوگ موجود ہیں. کون سا سلسلہ نبوت کے راستے لے جاتا ہے؟ کون سا سلسلہ جو ابو سفیان و ابو لہب تک ختم ہو جاتا ہے؟ اس پر تفصیل کریں گے. مولا حسین فرماتے ہیں تیری بہترین حمد و ثنا. ہم بھوکے ضرور ہیں، پیاسے ضرور ہے، لیکن نبوت کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے، عشق نبی کی وجہ سے، اطاعت نبی کی وجہ سے، پیروی نبی کی وجہ سے تو نے ہم بھوکے انسانوں کو، پیاسے انسانوں کو وہ عظمت ہو، وہ بزرگی ہو، وہ کرامت عطا کی کہ وہ 30,000 کا لشکر جس کو ساری فیسلٹی میسر نہیں ہے، وہ عظمت و بزرگی ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ذلت و رسوائی کا تو اس 30,000 کے سیراب لشکر کی گردن میں. دوسرا پوائنٹ مولا حسین کے خطبے میں اپنی بات نہیں، ہو سکتا آپ کو یہ کبھی شک ہو جائے یہ کہاں سے لکھ کے لائے. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ایران کے ایک معروف عالم دین محمد صادق نجمی نے مدینہ سے لے کر حسین علیہ السلام کی شہادت تک کے تمام خطبات جمع کیے، اور اس کا نام ہے فارسی میں سخنان حسین ابن علی از مدینہ کربلا. حسین کے باتیں مدینہ سے کربلا تک. وہ 2-4 باتیں تھوڑی ہیں اور یہ ایک دن کی بات تھوڑی ہے. حسین علیہ السلام مدینے سے لے کر شہادت کے لمحے تک 5 مہینے یا 5 مہینے سے زیادہ کے عرصے تک بیٹھ کر تھوڑی گئے. ایسے نہیں کہ سامان سفر باندھا اور فوراً کربلا پہنچے.
حسین 5 مہینے تک 72 انسانوں کی تیاری میں، 72 انسانوں کو آمادہ کرنے میں، 72 انسانوں کی تربیت میں لگے ہوئے تھے۔ 5 مہینے مولا حسین علیہ السلام نے محنت کی، مشقت کی، کوشش کی، تلاش کی، جہاد کیا، تبلیغ کیا، تب جا کر عاشورہ کے مولا حسین کو 72 انسان نصیب ہوئے۔ وہ 72 انسان نہ آسمان سے نازل ہوئے تھے نہ زمین سے نکلے تھے، حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے قافلے کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں وہ کوالٹی کے 72 انسان جمع ہوئے، جس کے بارے میں شہید استاد مرزا مطہری نے فرمایا حسین علیہ السلام کے 72 کوالٹی کے انسان وہ تھے کہ اتنی کوالٹی کی زندگی ان 72 انسانوں نے بسر کی، اتنی کوالٹی کی زندگی ان 72 انسانوں نے زندگی بسر کی کہ اگر ان 72 انسان کی زندگی کا 1 سیکنڈ ایک طرف رکھا جائے اور کروڑوں اربوں انسانوں کی اربوں اور خربوں عمر کو دوسری طرف رکھا جائے، کربلا کے شہیدوں کا 1 سیکنڈ ان کی کروڑوں عمر پر غالب آ جائے۔ اتنی کوالٹی کی زندگی بسر کی کربلا کے 72 انسانوں نے۔ کربلا کوالٹی کے جینے کا کیا پیغام دیتا؟ کوالٹی کا جینا۔ انسان کم جیے، کوالٹی کا جیے۔ اور کوالٹی کی زندگی کب انسان بسر کرتا ہے؟ جب انسان اپنے وقت کے امام کی پیروی کے سائے میں زندگی بسر کرے۔ تو حسین یاد خدا کے بعد نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم انی احمدک، پالنے والے تیری حمد و ثنا کہ تو نے ہمیں عظمت بخشی ہے، ہم بھوکوں کو عظمت بخشی ہے، ہم پیاسوں کو عظمت بخشی ہے۔ وہ عظمت یہ ہے تو نے ہمارے دلوں میں نبی کی محبت اور پیروی و اطاعت کا جذبہ رکھا ہے۔ 2 چیزیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں معبود تیری بہترین حمد و ثنا، یہ بھوکا انسان کس زبان سے تیری حمد و ثنا بجا لائے؟ وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، معبود تو نے مجھے، میرے بھوکے ساتھیوں کو، میرے بھوکے اہل بیت کو تعلیمات قرآن سے سرفراز عطا کیا۔ معبود اس تعلیم قرآن کی وجہ سے تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ معبود ہمارے سامنے جو لشکر ہے وہ پانی سے سیراب ہو رہا ہے، لیکن ہم پیاسوں کا دل، ہم پیاسوں کی روحیں قرآن سے سیراب ہو رہی ہے۔ معبود ہم اس وجہ سے تیری حمد و ثنا بجا لا رہے ہیں۔ شب عاشور حسین کے کیمپ میں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے وہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جانور کیا سریلی آواز میں گویا ذکر خدا کیا کرتے ہیں، بالکل اسی انداز میں حسین علیہ السلام کے کیمپ میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور وہ بھی کون پڑھ رہے تھے؟ بھوکے انسان اور پیاسے انسان۔ حسین ہماری نجات کا عنوان لکھ رہے ہیں۔ حسین ہمارے نوجوان جو 4G کی وجہ سے، 5G کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کا دل نہیں لگتا ہے قرآن پڑھنے کو، حسین ان سے کہہ رہے ہیں نجات کا راستہ بھوکوں اور پیاسوں کا راستہ ہے۔ نجات کا عنوان حسین بھوک اور پیاس کے عالم میں لکھ رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں نجات کا راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ اگر زندہ انسانوں کی طرح جینا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرو، چاہے تمہارا فیس بک کا 1 فرینڈ ہو یا 5000 فرینڈ ہو، وہ 5000 فرینڈ ان سے کنیکٹ ہونا کسی درد کی دوا نہیں کرتا ہے، خالق کی کتاب سے کنیکٹ ہونا دنیا کی آبادی کی بھی ضمانت ہے، آخرت کی آبادی کی بھی ضمانت ہے۔ خالق کی کتاب سے کنیکٹ ہونا حسینی زندگی کی ضمانت ہے، حسینی زندگی کی گارنٹی ہے، ہماری آخرت کی گارنٹی ہے، ہماری مشکلات کی گارنٹی ہے۔ آج ہم ہر چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے جوان، ہم محرم گزر جاتا ہے، عاشورہ گزر جاتا ہے، پھر بھی قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کا جذبہ ہمارے اندر کیا مزید مضبوط نہیں ہوتا ہے۔
محرموں پر محرم، مجلس پر مجلس سنتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہر مجلس کے بعد اگر ہم ایک آیت پڑھتے تھے، ایک دوسری مجلس سننے کے بعد ہمارے اندر 2 آیت پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہم ڈیلی ایک صفحہ پڑھتے ہیں، کیا محرم گزرنے کے بعد ہم ایک صفحہ 2 صفحہ پڑھنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اگر ایک صفحہ ڈیلی پڑھتے ہیں، کیا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ارادہ اور حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کوئی قصہ کہانی تھوڑی ہمیں سنانا ہے یہاں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن سے نکالیے کہ حسین آپ کے آنسو کے محتاج ہے، ہم حسین پر آنسو بہانے کے محتاج ہے اتنے زیادہ جتنے ہم آکسیجن کے محتاج نہیں۔ آکسیجن استعمال نہیں کریں گے تو جسم کو موت آ جائے گی، حسینی طرز زندگی نہیں اپنائیں گے، جسم زندہ ہوگا، روح تباہ و برباد ہو چکی ہوگی۔ وہ لشکر جو حسین کے مقابلے میں تھا 30,000 کا لشکر، یاد ہے خدا سے غفلت کی وجہ سے، نبوت سے غفلت کی وجہ سے، قرآن سے غفلت کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو چکا تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب مولا حسین روزہ عاشورہ ان کے سامنے خطبے پر خطبے دے رہے تھے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، مولا نے پتہ ہے کیا کہا؟ مولا نے کہا مجھے پتہ ہے تمہارے اوپر میرا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے، تم حرام کی وجہ سے اب اتنے پست ہو چکے ہو کہ شیطان کے دہان سے، شیطان کے نجس دہان سے نکلنے والی نجس تھوک سے بھی زیادہ تمہاری حیثیت ہے۔ حسین علیہ السلام کے الفاظ ہے روزہ عاشورہ جو دشمنوں کے سامنے خطبہ دیے۔ جب انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے گا، یاد نبی سے غافل ہو جائے گا اور زندگی ساز قرآن سے غافل ہو جائے گا تو ان کا انجام عمر سعد جیسے لشکروں کا ہوتا ہے جن کو فرزند زہرا نے بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں ایسا عنوان دیا، ایسا لقب دیا، کہا نجس شیطان الرجیم کے دہان سے نکلنے والے نجس لہاب الدہن سے بھی زیادہ پلید و نجس ہوتے۔ تیسری چیز، اس کے بعد وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، حسین کو قرآن سے اتنا عشق ہے کہ 9 محرم کو حسین علیہ السلام نے عصر کے وقت اپنی بھائی کو بلایا، یہ بھی حسین کے خطبات میں ہے، کہا ارجع الیہم، جاؤ بھائی ان کے پاس، ان سے مہلت مانگو۔ 4 چیزوں کے لیے حسین نے مہلت مانگی، ان میں سے ایک تھا مولا حسین نے فرمایا ارجع الیہم، جاؤ ان کے پاس، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر ہو سکے ان سے مہلت مانگو، کیوں؟ نُصَلِّي لِرَبِّنَا اللَّيْلَ، آج رات خالق کی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ، میرا خالق جانتا ہے زہرا کا حسین نمازوں سے کس قدر عشق کرتا ہے۔ وَتِلَاوَتَ کتابِ، میرے بھائی جاؤ ان سے مہلت مانگو، آج رات قرآن کی تلاوت کریں گے، میرا خالق جانتا ہے حسین علیہ السلام کو تلاوت قرآن سے کس قدر عشق ہے۔ قرآن کا عاشق آسمان نے حسین جیسا نہیں دیکھا، اور حسین کو عشق قرآن کہاں سے ملا؟ اقبال کہتے ہیں کہ حسین کو عشق قرآن کا جذبہ ماں کی تربیت سے ملا۔ اقبال فرماتے ہیں آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ بیوی جب چکی چلاتی تھی، جب ان کے جسم کی روٹی تیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی ان کے جسم کی روٹی کیا تیار کرنے کے لیے، ولب قرآن سرا، چکی چلاتے چلاتے بیوی کی زبان پر قرآن کا نغمہ ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کا سرود ہوتا تھا، چکی چلا کر ان کے جسم کی روٹی تیار کرتی تھی اور تلاوت قرآن کر کے اپنے بچوں کی روح کی کیا غذا تیار کرتی تھی۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا سے ہم کنیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن جس خالق کی کتاب سے ہمیں کنیکٹ ہونا چاہیے تھا اس کتاب سے ہم ڈسکنیکٹ ہیں۔ آج ہم نے گھر کی 4 دیواری کو اعلیٰ ترین چراغوں کر کے رکھا ہے، ایک سوئچ دباتے ہیں
تو پورا چراگاہ ہو جاتا کمروں میں، لیکن اس سے دیواریں روشن ہوتی ہے۔ اگر چہار دیواری کے اندر رہنے والے فیملی ممبرز بچوں کا، اپنی شریک حیات کا آپ دل نورانی کرنا چاہتے ہیں تو اس چہار دیواری کے اندر رہنے والے انسانوں کا دل تلاوت قرآن سے نورانی ہو جائے۔ اسی لیے عظیم اور سمجھدار اولاد رات کے اندھیرے میں جب ان کے بچے سوئے ہوئے ہوتے تھے، وہ رات کے 3 بجے اٹھ جاتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ آف ہوتی تھی، لیکن وہ قرآن کا صفحہ کھول کر ایک گھنٹہ تلاوت کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ ان کے سونے والے بچوں کے دل نورانی ہو جاتے تھے۔ وہ شہید مرزا مطہری جس کو ہندوستان میں اتنی گالیاں دی گئی ہے کہ انہوں نے دین حق کا ادا کیا، وہ فرماتے ہیں میرے والد جن کے آغوش میں میں نے تربیت کی، میرے والد ہر روز رات کو اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے، 1 گھنٹہ میرے والد قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور 1 گھنٹہ میرے والد نماز شب میں بسر کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں تاریکی کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے بچے اور خود ہمارے پیرنٹس 2 بجے تک 2:30 بجے تک موبائل کی سکرین پر، ٹی وی کی سکرین پر فحشیات دیکھتے ہیں، عریانیت دیکھتے ہیں۔ اس سے گھروں کی نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، دلوں کی نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ماں باپ ایسے ہوں کہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھیں تب جا کے شہید مرزا مطہری جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو 150 کتاب لکھتے ہیں کہ آج سے 45 سال پہلے، 40 سال پہلے مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیے، جہاں بھی آپ ایک انقلابی شیعہ جوان کو دیکھیں گے، اس کو آپ دیکھیں گے وہ شہید مرزا مطہری کے زندہ لٹریچر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ برکت کہاں سے ہے؟ خود شہید مرزا مطہری کا بھی کمال ہے، ان کی نماز شب پڑھنے کی داستان الگ ہے، یہ ان کے باپ کی نورانیت ہے جو بچے کے دلوں تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ قرآن لہذا حسین علیہ السلام واقعا حق بنتا ہے۔ حسین کہتے ہیں خدا میں بھوکا، میرے بچے بھوکے، میرے ساتھی بھوکے، میرے بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن خالق تیری بہترین حمد و ثنا کہ تو نے میرے ساتھیوں کے، میرے بچوں کے دل تلاوت قرآن سے، نور قرآن سے ان کے دل لبریز ہیں۔ معبود یہ تیرا حسین تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا۔ معبود مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے میرے کیمپ میں پانی نہیں ہے، معبود مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے میرے کیمپ میں کھانا نہیں ہے، معبود میں اس بات کے لیے تیرا شکریہ بجا لا رہا ہوں کہ میرے کیمپ میں وہ لوگ ہیں جن کے دل تلاوت قرآن سے، نور قرآن سے لبریز ہے۔ یہ حسینی طرز زندگی ہے۔ اگر ہماری بہنیں سن رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے، چونکہ ہمارے نوجوانوں کو اب فرصت ہی نہیں ہے، اب بچاؤ کچا دین ہمارے بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ دعاؤں کی کتابیں وہ زیادہ اٹھاتی ہے، اس قرآن کو صبح شام گلے وہ زیادہ لگاتی ہیں۔ ہمارے نوجوان رات کو مختلف گروپس میں لڑائی کرتے کرتے سوتے ہیں اور ڈسکشن کرتے کرتے فضول باتوں میں ٹائم بسر کر کے سوتے ہیں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس لڑائی اور ڈسکشن کا انجام کیا ہوا ہے۔ ہمارے 4G کے زمانے میں جینے والے نوجوانوں کا حال ہے۔ پھر چوتھی چیز اس پر مولا حسین علیہ السلام فخر کرتے ہیں۔ فخر کرنے والا کون ہے؟ بھوکا انسان، پیاسا انسان۔ پھر مولا فرماتے شب عاشورہ مولا حسین کی گفتگو، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین۔ معبود تیری بہترین حمد و ثنا، تو نے ہمیں دین کا صحیح شعور عطا کیا۔ دیکھو دین اچھی چیز ہے اگر اس کا شعور صحیح ہے، دین بہت بری چیز ہے اگر اس کا شعور صحیح نہیں ہے۔ خوارج دیندار تھے لیکن ان کا دینی شعور صحیح نہیں تھا، وہ امام حق کو پہچان نہیں پاتے تھے۔
دین کا شعور صحیح نہیں تھا، وہ دوست اور دشمن کی شناخت کرنے میں کمزور تھے. وہ علی کی بارگاہ میں کیا علی کے خدمت میں سرنڈر ہونے کے بجائے علی کو علیہ باللہ وقت کے دشمنوں کے مقابلے میں سرنڈر ہونے کے لیے تیار کر رہے تھے. ان کی تلواروں کا رخ دشمنوں کے مقابلے میں حسین علیہ السلام کی طرف تھا. جس طرح اس وقت ہماری بہت ساری مجلسوں کا رخ امامت و ولایت و کربلا کو زندہ کرنے کے بجائے کربلا کی تعلیمات کو پامال کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہے. جس مجلس میں اس بات پر گفتگو کی جائے نماز زیادہ اہمیت ہے یا عزاداری زیادہ اہمیت ہے، یہ ایک فضول بحث ہے. کربلا کے ہر صفحے پر نماز لکھی ہوئی ہے. صبح عاشورہ نماز، ظہر عاشورہ نماز، شب عاشورہ نماز. بھائی اگر خالق کی مرضی کے لیے نہیں، حسین کے عشق اور محبت کی وجہ سے ان نمازوں کا پاس و لحاظ رکھو. اور اب تو اتنی مصیبت آ چکی ہے کہ باقاعدہ بعض ہمسایہ ملکوں میں یہ تک کہا جاتا ہے ان نمازوں نے کیا وفا کیا اماموں کے ساتھ. اور قوم اتنی بے شعور ہے، ایسے بے شعور لوگوں کو منبر حسینی پر بٹھاتی ہے اور لاکھوں روپیہ ان بے شعور انسانوں پر خرچ کرتے ہیں. اور یہی وہ موقع ہوگا جہاں روئے حسین روتی ہوگی کہ میرے ساتھیوں کے اندر وہ جذبہ تھا کہ وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے حسین وقت نماز ہو چکا ہے. اور جب حسین دیکھتے ہیں پیاسوں کے اندر، بھوکوں کے اندر، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بارش میں یاد خدا اور نماز کی اہمیت ہے، حسین ہاتھ بلند کر کے ان کو دعا دیتے ہیں. ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. اے میرے پیاسے صحابی، اے میرے بھوکے صحابی، اس تیروں کی بارش میں نماز یاد رہ گئی. ایسے ہی صحابیوں کی تلاش میرے بابا کو تھی، ایسے ہی ساتھیوں کی تلاش میرے بھائی کو تھی، ایسے ہی شیعوں کی تلاش میری ماں فاطمہ الزہرا کو تھی کہ جن کو بھوک و پیاس میں کھانا یاد نہیں بلکہ خالق یاد آ جائے. حسین بہت خوش ہوئے، کہا ذکرت الصلاۃ، نماز کو یاد کیا. جعلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ مشہور کرے. نماز گزار کون ہے؟ علی، کہ پاؤں میں تیر ہے، درد ہے. نبی کے خدمت میں لوگ گئے، یا رسول اللہ علی درد سے تڑپ رہے ہیں، اتنا درد ہے جو تیر پاؤں میں پیوست ہو چکا ہے. فرمایا نماز تک انتظار کرو، دیکھو نماز پڑھنے میں جب علی مشغول ہو جائے گا اپنے جسم کا درد بھول جائے گا تو درد خدا یاد آ جائے گا، درد خدا یاد آ جائے گا. علی کی نماز شروع ہو گئی تو درد بھول گئے، پاؤں سے وہ تیر نکالا گیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ اس جملے پر نعرہ حیدری لگانے والے ان کو یہ احساس تک بھی نہیں ہوتا بھائی ہمیں بھی نماز کا پیغام، ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے. کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اس قوم کو. بے شعوری کا جب دین کا کانسیپٹ کیا صحیح نہ ہو. مولا فرماتے ہیں خالق میں بھوکا، میرے دوست بھوکے، ہم پیاسے، میں پیاسا، لیکن تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں. وفقہتنا فی الدین، تو نے میرا اور میرے ساتھیوں کو دین کا بہترین اور صحیح شعور عطا کیا. بہت امپورٹنٹ ہے دین کا صحیح شعور رکھنا، دین کا صحیح شعور رکھنا. اگر آپ دین کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ دین کا صحیح شعور عطا کریں. اور ہر لٹریچر پڑھ کر آپ دین کا صحیح شعور نہیں سیکھ سکتے ہیں. کم لوگ ہیں، کم علماء ہیں جن کو سننے کے بعد، جن کو پڑھنے کے بعد آپ دین کا صحیح شعور کیا حاصل کر سکتے. وفقہتنا فی الدین، ہمارے والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنی
نسلوں کو، اپنے بچوں کو دین کے صحیح شعور کا اہتمام کرے. اگر بچوں کے دین کے صحیح شعور کا اہتمام کیا تو بچے آپ کے دنیا میں بھی کام آ جائیں گے، آخرت میں بھی کام آ جائیں گے. اگر بچوں کے صحیح دینی شعور کا اہتمام نہیں کیا تو آپ کے گھر کو آپ کے بچے اسی دنیا میں جہنم میں تبدیل کر دیں گے. اگر بچوں کے پاس دین کا صحیح شعور نہیں ہے، وہ دین کا صحیح شعور جس پر حسین بھوک و پیاس کے عالم میں شکر خدا بجا لا رہے ہیں. 4 چیز میں عناوین بتا رہا ہوں، اور پھر 5ویں چیز مولا فرماتے ہیں شب عاشور حسین کا خطبہ. آئندہ سال جو بھی آپ کے یہاں عشرہ پڑھنے آ جائیں تو ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پہلے اس کے پاس جائیے. یہ حسین کی شب ہے، ہر شب حسین کی شب ہے. آج کی شب کس کی شب ہے؟ آج کی شب کس کی شب ہے؟ حسین کی شب ہے. عاشوراء حسین کی شب ہے اور ان لوگوں کی شب ہے جو حسینی بننا چاہتے ہیں. ہاتھ جوڑ کر ان کے پاس جائیے، مولانا آج اپنا کم سنائیے گا، آج اس بھوکے حسین کی سنائیے گا. یہ بے ادبی نہیں ہے. میں کل حیدرآباد میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے نوجوان ڈرتے ہیں. یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ عین ادب ہے. آپ علماء کے پاس جائیے، خطباء کے پاس جائیے، ذاکرین کے پاس جائیے، ان سے کہیے خدا را 10 دن منبر پر بیٹھنے کے بعد ہمیں اپنی کم حسین کی زیادہ سنائیے. خدا را ہمیں اپنی کم حسین کی زیادہ سناؤ. میں 8 محرم کو جموں میں تھا. میں نے وہاں ان سے کہا بھائی آج کس سے عاشورہ سنیں گے، آج کس سے کربلا سنیں گے؟ آیا جناح سے سنیں گے، گاندھی سے سنیں گے، نہرو سے سنیں گے، یا اقبال سے سنیں گے، یا میر علی سے سنیں گے؟ تو اکثریت نے کہا اقبال سے. میں نے کہا ماشاءاللہ کسی نے نہیں کہا کہ حسین سے سنیں گے. ہاں ایسا لگتا ہے گاندھی اور جناح کیا اور نہرو کربلا پر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں، اور جو میدان کربلا میں ہماری نجات کا عنوان لکھتے لکھتے گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گیا، وہ ہمیں کربلا نہیں سمجھا سکتے، وہ ہمیں کربلا نہیں سنا سکتے. کتنا گیپ ہے ہمارے اور حسین کے درمیان، اور کتنی قربت تھی حسین اور حسین کے ساتھیوں کے درمیان. 4تھی چیز مولا حسین فرماتے ہیں ہمیں خدا تیری حمد و ثنا، تو نے ہمیں دین کا صحیح شعور عطا کیا. 5ویں چیز مولا فرماتے ہیں معبود یہ پیاسا حسین، معبود یہ بھوکا حسین، معبود اس حسین کے ساتھی پیاسے، اس حسین کے بچے پیاسے، لیکن معبود تو نے مجھے وہ عطا کیا جس کے لیے اس پیاس کی عالم میں تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدہ. معبود تیری بہترین حمد و ثنا، تو نے ہمیں وہ کان دیے جن کانوں کو حق سننے کی صلاحیت موجود ہے. معبود تیری بہترین حمد و ثنا، تو نے ہمیں وہ آنکھیں دی جن آنکھوں کو حق دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. معبود تو نے ہمیں وہ دل دیا جس دل کو حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. کربلا والوں کو حق سننے، حق دیکھنے، حق قبول کرنے کی کیا صلاحیت تھی، کیا صلاحیت تھی. حسین ان سے اسی رات میں کہتے ہیں چلے جاؤ ساتھیو، لائٹ آن آف کر دیتا ہوں، چلے جاؤ اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، میرے ایک بچے کا ہاتھ سنبھالو، چلے جاؤ، بیعت اٹھا دیتا ہوں. جنت کی اگر فکر ہے، جنت کی گارنٹی بھی. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں حسین کی ان پروانوں کو جنت کی لالچ بھی نہیں تھی، ان کو ایک چیز کی فکر تھی کہ حسین کے قدموں میں جان دے کر حق کی نصرت ادا ہو جائے. میں آئندہ بتاؤں گا حسین کے خطبوئی میں حسین کے ساتھیوں نے کیسے حق کی نصرت ادا کیا. اور اس کے مقابلے میں جو لشکر تھا، ابھی میں نے مثال بھی دی، اس کے مقابلے میں لشکر تھا، ان کے کان سنتے تھے، سب کچھ سنتے تھے، نجات کا خطبہ نہیں سنتے تھے. سب کچھ دیکھتے تھے، اس حق کو نہیں دیکھتے تھے.
دل میں سب کچھ خیال تھا. عمر سعد نے کہا دیکھو میں پہلا تیر چلا رہا ہوں, تم سب گواہ رہنا تاکہ کل مجھے کیا مال دنیا مل جائے. مال دنیا کا خیال عمر سعد کے دل میں اور اس 30,000 کے لشکر میں تھا, لیکن حق پرست امام کی نصرت کا خیال نہیں تھا. کان ادھر بھی تھے, کان ادھر بھی تھے, آنکھیں ادھر بھی تھے, آنکھیں ادھر بھی تھا, دل ادھر بھی تھا, دل ادھر بھی تھا. ان کے کان نہیں دیکھتے تھے حق کو, ان کے کان حق کو دیکھتے تھے. ان کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھتی تھی, ان کے آنکھیں حق کو دیکھتی تھی. ان کے کان حق کو نہیں سنتے تھے, ان کے کان بھوک و پیاس کے عالم میں بھی حق کو کیا سنتے تھے. ان کے دلوں میں حق کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, اور ان بھوکے پیاسوں انسانوں کے لیے فقط وہ حق کی آواز سنتے تھے. بھوک و پیاس کے عالم ہے. اگر ہماری مجلس تھوڑی سی دیر ہو جائے اور اگر کسی نے کھانا نہ کھایا ہو تو وہ اپنے کروٹیں کیا بدلنے لگے گا اور مختلف اشاروں کے سے جانے کی کوشش کرے گا. حسین کے سننے والے پیاسے, حسین کے دیکھنے والے پیاسے, حسین کے ساتھیوں کے کیا حق کو قبول رکھنے والا دل کے حامل پیاسے. حسین سے کہتے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لا اران اللہ ذالک ابدا. حسین حق کی آواز سننے کے بعد, حق کو دیکھنے کے بعد, حق کو دل سے سمجھنے کے بعد ہم چھوڑ کے جائیں؟ لا اران اللہ ذالک ابدا. یہ علمدار کربلا کے جملے تھے. کہا لا اران اللہ ذالک ابدا. حسین خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ ہمارے کان حق سنے اور حق پر عمل نہ کرے, اور ہماری آنکھیں حق دیکھے اور حق کی حمایت نہ کرے. ہمارے دل میں حق کی معرفت ہو اور حق کی معرفت کے لیے, حق کی نصرت کے لیے تیار نہ ہو. لا اران اللہ ذالک ابدا. خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے. یہ حق پرست علمدار کی آواز ہے. لا اران اللہ ذالک ابدا. پانچویں چیز جس پر مولا حسین, کیا ٹائم ہوا؟ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک گھنٹہ ہو گیا میرا, ایک گھنٹہ ہو گیا. بلند آواز میں ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. مجھ سے تاکید کی گئی ہے 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ, اور چونکہ میرے جیب میں بھی موبائل نہیں ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا. کیا 1 گھنٹہ ہو گیا میرا؟ ہو گیا؟ ہاں, جو مزید کچھ منٹوں کے لیے سننا چاہتے ہیں بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیں. اب پتہ نہیں میرا ٹائم کتنا ایکسٹینڈ ہو گیا, 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ. چلیے میں 15 منٹ سے کم ہی کے اندر کیا یہ عنوان, یہ عناوین بتا رہا ہوں, کل سے اس پر گفتگو کروں گا. تو پانچویں چیز مولا حسین نے فرمایا کہ معبود تیری حمد و ثنا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو حسین کن شرائط میں اور حسین کن کنڈیشنز میں اور حسین کن حالات میں یہ خطبہ دے رہے ہیں, کن حالات میں حمد ثنا پروردگار انجام دے رہے ہیں اور کن چیزوں کے لیے خدا کی حمد و ثنا بجا لا رہے ہیں. ایک خدا کی یاد کے لیے, دوسرا نبوت کے لیے, تیسرا تعلیمات قرآن کے لیے, چوتھا دین کا صحیح شعور رکھنے کے لیے, پانچواں کہ حق سننے والے کان, حق دیکھنے والی آنکھیں اور حق کو قبول کرنے والا دل مجھے اور میرے بھوکے ساتھیوں کو عطا کیا. اور چھٹی چیز مولا فرماتے ہیں معبود تیری بہترین حمد و ثنا. وَلَمْ نَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. معبود ہم کس زبان سے تیری حمد و ثنا بجا لائے کہ تو نے ہمیں شرک و کفر سے پاک کر کے رکھا ہے نا, شرک سے پاک. انسان زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن عملاً درہم و دینار ہوا و ہوس کو خدا مانتا ہے. جیسے وہ کوفیوں کا لشکر جو بظاہر نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے اپنا معبود درہم و دینار یزید و ابن زیاد کی مرضی کو کیا خدا اور معبود سمجھ رکھا تھا. اسی عمر سعد کو جب مولا حسین نے
اسی شب عاشورہ رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ گفتگو کی. کربلا کا ایک پیغام، حسینی طرز زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نجات دینا. انقلابی انسان کے اندر ایک کشش ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنے سے دور نہیں بھگانا. ہماری ایک پلاننگ یہ ہونی چاہیے، ایک اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے، ایک حکمت عملی ہونی چاہیے کہ گمراہ انسانوں کو کیسے ہم حق کے راستے پر لے کے آئے. اس کے سلسلے میں بھی مولا حسین نے روز عاشورہ مختلف خطبات دیے. انقلابی انسان کے اندر کشش ہونی چاہیے، اس کے اخلاق میں کشش، اس کے منطق میں کشش، اس کے پیغام میں کشش، اس کے طرز زندگی میں کشش. شب عاشور جو مولا حسین نے گفتگو کی عمر سعد کے ساتھ اور اس کو بتایا عمر سعد تو نہیں جانتا ہے میں کون ہوں، اعتراف کیا کون ہوں، لیکن 3 چیزوں کا بہانہ بنایا. کہا حسین میرا کوفہ میں گھر ہے نا. حسین نے کہا میں حجاز میں اس سے بہتر گھر دوں گا. کہا حسین میرا کوفہ میں باغ ہے نا. کہا حجاز میں اس سے بہتر گھر دوں گا. کہا حسین میرے بچے ہیں نا. کہاں؟ کوفے میں. کہا تمہارے بچوں کی ضمانت میں دوں گا. اب کیا چاہیے انسان؟ اب کیا چاہیے انسان کو؟ گھر جنت میں اس سے بڑا گھر دوں گا، اس سے بہتر گھر دوں گا. لیکن چونکہ وہ نقد دنیا کے لیے ادھار آخرت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، گمراہ ہو گیا. مشرک لوگ. چوتھی چیز، جو چھٹی چیز، 7ویں چیز جس پر مولا حسین نے بھوک و پیاس کے عالم میں فخر کیا، فرمایا انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. یہ جملہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، یہ شب عاشور مولا حسین علیہ السلام کا جملہ ہے. فرمایا معبود تیری بہترین حمد و ثنا، میرے سامنے یہ بھوکے لشکر، میرا سامنے یہ پیاسا لشکر، معبود میں نے ان جیسا وفادار لشکر نہیں دیکھا. معبود یہ بھوک کے عالم میں بھی میری وفاداری بجا لا رہے. معبود یہ پیاس کے عالم میں بھی حق کے نصرت ادا کر رہے ہیں. معبود میں ان سے کہہ رہا ہوں چلے جاؤ. معبود یہ ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں، مولا آیا ہم روشنی کو چھوڑ کر تاریکی کی طرف جائیں، زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف چلے جائیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جائیں. لا ارانا اللہ ذالک ودا. معبود میں تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں. امتی، امت، امام و امت گفتگو ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ ناصر کس کو کہتے ہیں؟ حیات منت ذلہ کے نعرے سے چلانا، لبیک یا حسین کے نعرے لگا کر چلانا نہیں. امت اور ناصر اور حیات منت ذلہ لبیک یا حسین یعنی وہ انسان جس کی زندگی کی تائید، جس کی وفاداری کی تائید وقت کا امام کرے، جس کی وفاداری کی تائید وقت کا امام کرے. وفادار یعنی ناصر یعنی محسن حجاجی، جس کے بارے میں فرزند زہرا سید علی خامنئی نے کہا کہ یہ محسن حجاجی آج 4G کے زمانے کے نوجوانوں کے لیے حضرت زینب کبریٰ اور امام حجت کی طرف سے حجت ہے. کہ ہمارے نوجوان بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. آج اس 4G ایج میں کہاں نماز شب، کہاں تلاوت قرآن، کہاں زیارت عاشورہ، کہاں مسجد میں حاضر ہونا، کہاں تلاوت قرآن کرنا، کہاں لقمہ حلال کھانا، کہاں نامحرم سے اپنی آنکھوں کو بچانا. یہ فرزند زہرا سید علی فرماتے ہیں ایسے بہانہ بنانے والوں کو کل امام زمانہ ان کے سامنے محسن حجاجی کے سامنے پیش کریں گے، کہیں گے دیکھو یہ بھی تمہاری طرح 4G 5G ایج کا جوان تھا، دیکھو نماز شب ترک نہیں ہوتی تھی، لقمہ حرام نہیں کھاتا تھا، نامحرم کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھتی تھی. جب کبھی نماز شب ترک ہوتی تھی، جب کبھی اول وقت نماز ترک ہوتی تھی تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا تھا اور اس سے کہتا تھا چلو آج کوئی بازار میں جاتے ہیں، کوئی کتاب لائیں گے، روحانی کتاب، اخلاقی کتاب، اور اس کتاب کو پڑھ کر اپنی دل کی بیٹری کو اور مزید ریچارج کریں گے تاکہ یہ رات کے 3 بجے اٹھنے کی طاقت حاصل کرے، توانائی حاصل کرے، انرجی حاصل کرے، پاور حاصل کرے. نامحرم کو دیکھ کر اگر یہ آنکھیں کبھی بلند ہو جاتی ہے، اگر موبائل کی سکرین پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس کی اہلیہ کہتی ہے، یہ محسن حجاجی کہتا تھا محترمہ چلو بازار جاتے ہیں، دیکھتے کوئی شاید نئی کتاب آئی ہو، اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں، اپنی ان خواہشات کو کنٹرول کرنے میں، اپنی ان خواہشات کا کیا سر کچلنے میں کامیاب ہو جائے، ان خواہشات کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو جائے.
محسن ہو جائے جی، اس کو کہتے ہیں ناصر، اس کو کہتے ہیں ناصر۔ چاہے اس نے بڑی بڑی شب بیداری کیا یا نہ ہو، اگر ایسے انسان نے ایک قطرہ آنسو ہی بہایا ہو، لیکن اس ایک قطرہ آنسو بہانے کے بعد اس کے اندر تبدیلی ایجاد کی ہو، اس کے اندر وہ انقلاب پیدا کیا ہو، وہ ایک قطرہ انسان کو ناصر بنا سکتا۔ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ شہید مرزا مطہری کی ایک تفصیلی گفتگو ہے، کس آنسو کی قیمت ہے؟ آیا ہر آنسو کی قیمت ہے؟ پہلے تو کوفے کے بازار میں بی بی زینب نے کوفیوں کے بہنے والے آنسو کو ریجیکٹ کیا ہے۔ مکاری کے آنسو ہونے والوں، فریب کاروں، فریب کے آنسو رونے والوں، ایک قطرہ انسان کے اندر انقلاب لا سکتا۔ کون وہ قطرہ؟ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں پرے مگس کے برابر، مکھی کے اس بال کے برابر بہنے والا وہ آنسو، جس کی وہ شرائط بتاتے ہیں، جو انسان کے اندر بہے تو اس کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے کہ یقیناً بی بی ان آنسوؤں کو کیا رومال میں لیتی ہوگی، لیکن اس آنسو کی شرط ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو مولا ساتویں چیز جس پر بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں معبود تیری حمد و ثنا، میرے پاس صرف 72 ہے اور عمر سعد کے پاس 30,000 ہے۔ معبود میرے پاس صرف 72 ہے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن معبود فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَىٰ وَرَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي۔ معبود جن جانثاروں کی تمنا میرے بابا کو تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بابا کی تمنا شب عاشورہ پوری ہو رہی۔ معبود جن عاشقانی شہادت کی تمنا میرے بھائی حسن کو تھی، میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی حسن کی تمنا میرے سامنے پوری ہو رہی۔ معبود جن وفاداروں کے لیے میری ماں جنت البقیع مدینے میں بیٹھتی تھی، میرا ہاتھ پکڑتی تھی، میرے بھائی حسن کا ہاتھ پکڑتی تھی اور وفاداروں کو آواز دے رہی تھی، اور کوئی اس بی بی کی وفا کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ معبود یہ زہرا کا پیاسا حسین، زہرا کا بھوکا حسین تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ تو نے مجھے وہ بہترین ساتھی عطا کیے جن وفاداروں کی تمنا میرے نانا، میرے بابا، میرے بھائی اور میری ماں نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہما سے زہرا ایک گفتگو ہے، زہرا ڈھونڈتی تھی ان وفاداروں کو جو حسین اپنے خیمے میں جن وفاداروں کو دیکھ رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں معبود تیری حمد و ثنا، تیری حمد و ثنا، میرے سامنے بھوکے انسان ہیں معبود لیکن وفادار، معبود میرے سامنے پیاسے انسان ہیں لیکن راہ وفا میں تیروں، نیزوں، کانوں، پتھروں، بھوک و پیاس کے باوجود ڈٹ جانے والے۔ معبود تیری حمد و ثنا بجا لا رہا۔ پھر اس کے بعد آٹھویں چیز جس پر مولا حسین نے فخر کیا، شب عاشورہ مولا حسین کی گفتگو ہے، شب عاشورہ فرزند زہرا کی گفتگو ہے۔ یہ حسین 72 کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ ہر اس انسان کے نجات کا عنوان ہے جو نجات کا طالب ہے۔ ہمیں اس دنیا میں کتنا جینا ہے، آپ کو اس دنیا میں کتنا جینا ہے؟ مختصر جینا ہے۔ جینا تو وہ ہے جس میں انسان خدا کی، رسول کی اور وقت کی امام کی کیا وفاداری کر کے جیے، چاہے ایک ہی دن جیے۔ جینا اس کو کہتے ہیں انسانی جینا، ورنہ حیوانی جینے والے تو بہت ہے۔ آٹھویں چیز جس پر مولا حسین نے فخر کیا، آٹھویں چیز جس کے لیے حسین نے، فرزند زہرا نے خالق کی حمد و ثنا بجا لائی، فرمایا معبود تیری بہترین حمد و ثنا کس بات پر؟ ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی، معبود تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ معبود میری بیٹیاں پیاس سے تڑپ رہی، معبود ان
بہنوں کے گود میں جو بچے ہیں وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں معبود، مگر کوئی بہن میرے پاس نہیں آتی ہے، کوئی بیٹی میرے پاس نہیں آتی ہے۔ حسین بس کرو، اب ہم سے بھوک و پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے معبود، اس وفا کے سفر میں میرے اہل بیت میرا حق وفاداری ادا کرنے والے معبود، میں اپنے اہل بیت جیسے نیک اہل بیت مجھے نظر نہیں آتے ہیں معبود، حق کے راستے میں ڈٹ جانے والے وفادار، زینب، ام کلثوم، سکینہ، علی اصغر اور دیگر رباب، معبود تیری بہترین حمد و ثنا کہ میرے اس نجات مگر سختیوں سے بھرے ہوئے سفر میں، نجات مگر پریشانیوں سے بھرے ہوئے انقلاب میں میرے اہل بیت بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرے انصار بھی میرے ساتھ دے رہے ہیں معبود، تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شب عاشوراء حسین علیہ السلام کا خطبہ، شب عاشوراء حسین علیہ السلام کا خطبہ، حسین معبود کی تعریف بجا لا رہے ہیں کہ معبود تو نے مجھے کیسے ساتھی عطا کیے۔ حسین کے دل کو قرار ملتا تھا ان کو دیکھ کر، جب حسین دیکھتے تھے کہ یہ پیاسے رات کے اندھیرے میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں لیکن نماز پڑھ کر تھکتے نہیں ہیں۔ حسین دیکھ رہے میرے ساتھی اور انصار اور میرے اہل بیت بھوک سے تڑپ رہے لیکن قرآن کی تلاوت کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ حسین دیکھ رہے میرے قید میں کوئی دنیاوی آسائش نہیں ہے لیکن میرے ساتھی اور میرے یہ انصار قرآن اور عبادت کے پروردگار میں مصروف ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں میرے ساتھی بھوک و پیاس کے عالم میں ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو پانی مانگنے کے بجائے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ شب عاشوراء انصار ایک طرف ہے، بنی ہاشم ایک طرف ہے، انصار ایک دوسرے سے کہتے ہیں اے انصاران حسین، اے حسین کے ساتھیوں دیکھو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچے، حسین کی اولاد ہم سے پہلے حسین پر جان نچاور کرے، یہ تو ہمارے لیے ذلت و شرمندگی ہے، کل سب سے پہلے ہمارے بدن پر تیر آ جانے چاہیے، کل سب سے پہلے ہمیں جان نثاری کرنی ہے، جب تک ہم زندہ ہے تب تک بنی ہاشم کے ایک بچے پر زخم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری طرف بنی ہاشم ہیں جن کو علمداری کربلا، وفاداروں کا وہ امام، وفاداروں کا وہ سالار، وفاداروں کا وہ پیشوا، ان سے کہہ رہے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو انصار ہم سے پہلے حسین پر جان نثاری کرے، جب تک ہم ہیں تب تک انصار میں سے کوئی حسین علیہ السلام کی راہ میں زخمی نہ ہونے پائے۔ عجیب ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں حسین، عجیب انصار کو دیکھ رہے ہیں حسین کہ زمینیں اپنے نیچے کسی امام کو ایسے انصار نصیب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور روز عاشوراء، یہ تو شب عاشوراء کا عالم ہے، عزادارو روز عاشوراء یہ وفادار ایک کر کے وفاداری کی راہ میں جان قربانی کے لیے حسین کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سارے وفادار وفا کے راستے میں حق نصرت ادا کر کے کربلا کے مقتل میں سو رہے تھے کہ حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، ان وفاداروں کی یاد ستانے لگی، ان نماز گزاروں کی یاد ستانے لگی، ان قرآن پڑھنے والوں کی یاد ستانے لگی، ان عبادت گزاروں کی یاد ستانے لگی، ان حق پرستوں کی یاد ستانے لگی۔ ایک مرتبہ مقتل میں بلند آواز سے کہا یا ابطال الصبا، ارے میرے شیرو، یا فرسان الحجا، اے میرے بہادر وفادارو، مالی انادیکم فلا تجیبونی، ارے وفادارو ایک مرتبہ پھر تمہارے ساتھ بات کرنے کا دل چاہتا ہے، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے ہو، ارے میرے غازی کہاں سے
ارے میرے بچپنے کے دوست حبیب، اے میرے قرآن سے محبت کرنے والے حبیب، اے زبان کہاں سو رہے ہو؟ ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ قوموا عن نومتکم ایھا الکرام وادفعوا عن حرم الرسول۔ ارے شریف انسانو، ذرا اس نیند سے جاگو، آؤ زینب کی خیمے کی حفاظت کرو، یہ لعین حملہ کرنے کی تیاری کر رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائی و تسلیما لامرہ۔ معبود، اس بھوکے اور پیاسے حسین نے یاد خدا پر فخر کیا۔ معبود، 5 وقت کی نماز اور بی بی زینب کبریٰ کی طرح نماز شب پڑھ کر ہمیں اپنے دلوں کو نورانی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، بھوکا اور پیاسا حسین نبوت اور رسالت پر فخر کر رہا ہے۔ معبود، وہ سلسلہ جو ہمیں نبوت اور امامت کے ساتھ جوڑ رہا ہے، پالنے والے ہمیں اس نبوت کے سلسلے اور رسالت کے سلسلے کے ساتھ جوڑنے کی اور اس سلسلے کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ بھوکا اور پیاسا حسین، اس بات پر کہ ان کے دلوں میں قرآن زندہ تھا، پالنے والے ہمیں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو زندہ اور نورانی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ بھوکا اور پیاسا حسین اپنے ساتھیوں کے صحیح دین کا شعور رکھنے پر تیری حمد و ثنا بجا لا رہا تھا۔ معبود، ہمیں دین کا صحیح فہم اور دین کا صحیح شعور حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، حسین نے خالق کی حمد و ثنا کی اس بات پر کہ سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، حق کو قبول کرنے والے دل ان کے اور ان کے ساتھیوں کے تھے۔ پانے والے حق کی ہر آواز کو سننے کی توفیق عنایت فرما، حق کے پیغام کو دیکھنی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما، حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، حسین کو اپنے بھوکے پیاسے لشکر پر ناز تھا۔ معبود، پردے غیب میں حسین کا فرزند بوفا لشکر کے انتظار میں ہے۔ معبود، جو وفاداروں کا لشکر امام زمانہ کو چاہیے، معبود ہمارے نوجوانوں کو وہ وفا اور وہ ایمان اور وہ تقوی اور وہ فہم قرآن، وہ فہم دین اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے فرزند زہرا پردے غیبت میں با ایمان، با تقوی، با فہم لشکر کے انتظار میں، معبود ہمیں وہ امام زمانہ کو درکار لشکر اپنے گھروں میں، اپنے مجلسوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے مقادم میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، کربلا کے شہیدوں کی زندگی پر حسین کو ناز تھا۔ معبود، ایسی زندگی جو زندگی امام زمانہ کو پسند ہو، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، ایسی جوانی جس جوانی پر امام زمانہ کو ناز ہو، ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، ایسا گھر جو گھر امام زمانہ کے کام آئے، ایسا گھر بسانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، ایسا مال جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسا مال کمانے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، ایسے بچے جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسے بچے ہمیں نصیب فرما۔ معبود، ایسی بیٹیاں جو زینب کی طرح حق نصرت امام ادا کر سکے، معبود ایسی بیٹیاں ہمیں نصیب فرما۔ معبود، ایسا کاروان جو کاروان امام زمانہ کے کام آئے، اپنی جدوجہد کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی پروگراموں کے ذریعے ایسا کاروان ہمیں بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، اس وقت دنیا کے تمام ظالم جمع ہوئے ہیں، ایک مظلوم قوم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان ظالموں کے مقابلے میں حسین کے فرزند، حسین کی اولاد، ایران کا ایک فرزند حسین سید علی خامنئی، عراق کا ایک فرزند حسین سید علی سیستانی، لبنان کا ایک فرزند حسین سید حسن نصر اللہ۔ معبود، ہماری یہ عزت و آبرو
جو اس وقت دنیا کے تمام ظالموں کے مقابلے میں سینہ سپر کیے ہوئے ہیں، معبود ان تینوں عظیم اور بہادر و شجاع لیڈروں اور قائدوں اور پیشواؤں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے جس محاذ پر یہ لڑ رہے ہیں، پالنے والے ان کو سرفرازی اور سربلندی عنایت فرما۔ پالنے والے ان کے جان نثار جن جن موضوع پر، جن جن محاذوں پر وقت کے یزیدیوں کے ساتھ برسر جنگ ہے، پالنے والے ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پالنے والے جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اپنے ہو یا اغیار ہو، اگر اپنے قابل ہدایت نہیں ہیں، پالنے والے اور جو اغیار حق کے سامنے سرنڈر نہیں ہو رہے ہیں، پالنے والے ان کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے شہیدوں اور شہادت کا ذکر کیا ہے، پالنے والے ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ امام زمانہ کے رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاد کرنے کے بعد فرزند زہرا امام مہدی کی آغوش میں جام شہادت نوش فرمانے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔